مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ سردابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، سردابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زخم پھول، بدن پھول، کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس کی حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس کی حسین اور حسن پھول۔ کل کی گفتگو میں ہم نے اور آپ نے مولائے کائنات مشکل کشا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن اور ان کی پیدائش کا منظر سماعت کیا تھا، اور ان کی سیرت کے بہت سارے گوشے ابھی باقی ہیں، لیکن چونکہ ہمیں اور آپ کو سیرت سیدہ فاطمہ کے ساتھ سیرت امام حسین اور شہیدان کربلا کا ذکر مسلسل سننا ہے، اس وجہ سے بڑے ہی اختصار کے ساتھ تمہیدی گفتگو نہ پیش کر کے میں اپنی بات آج حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش اور ان کی سیرت اور شادی اور امام حسن امام حسین کی پیدائش کا منظر پیش کرنا میں چاہتا ہوں، تاکہ ہم اور آپ کی محبت کا یہ قافلہ میدانی کربلا کی جانب بہت سکون اور اطمینان کے ساتھ بہت ہی محترم اور احترام کے ساتھ آگے بڑھتا رہے۔ حضرات، آپ سب کو معلوم ہے کہ انیسی بے کساں چارے ساز دردمندہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری کا جب 25 سالہ دور تھا تو مصطفیٰ جان رحمت نے مکے کی سرزمین پر اس وقت کی سب سے زیادہ مالدار خاتون جن کا نام خدیجۃ الکبریٰ تھا، جن کے زندگی کے 40 سالہ دور چل رہے تھے، تو انیسے بے کساں نے اس بیوہ سے شادی فرمائی جن کا نام حضرت خدیجہ ہے۔ اور جب پیارے علی دنیا میں تشریف لائے تھے تو آقائے کائنات کی اس وقت حیات ظاہری کی عمر 30 برس چل رہی تھی۔ نبی دو جہاں کی شادی جب خدیجہ سے ہوئی ہے تو اس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مقدس 25 سال کی ظاہری تھی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں فرمایا۔ تو اس درمیان حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 شہزادیاں تشریف لائیں، جن میں سے ایک حضرت زینب ہیں، ایک حضرت کلثوم ہیں، ایک حضرت رقیہ ہیں۔ 2 شہزادیاں تو حضرت جامع قرآن حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں ایک کے بعد دیگرے آئی، اور سب سے چھوٹی شہزادی جو سرکار کی ہیں جن کا نام فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو امام حسن امام حسین اور سیدہ زینب کی ماں ہیں۔ آج ہم ان کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، جن کے ذکر سے ہر عاشق کا گھر ہرا اور بھرا نظر آتا ہے، اور جن کی بات جب دیوانہ سنتا ہے تو خوشیوں میں جھوم جاتا ہے کہ نبی کی شہزادی کتنی کمال والی ہے، امام حسن امام حسین کی ماں کتنے عروج والی ہے، ان کے زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے اور آپ کے لیے عبرت ہی عبرت ہے۔ چنانچہ تاریخ یہ کہتی ہے، نبی دو جہاں دونوں عالم کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو 34 مرتبہ خواب میں معراج ہوا۔ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو 27ویں رجب شریف کو معراج ہوا، میں اس معراج کی بات نہیں کر رہا بلکہ خواب والے معراج کی بات کرتا ہوں۔ اور نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ بیداری جیسی کیفیت میں رہا کرتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے 1 سال پہلے خواب میں معراج شریف کیا، اور یہ سرکار کا پہلا معراج تھا۔ مصطفیٰ معراج میں تشریف لے گئے، جنت کی آپ نے سیر فرمائی، سرکار جنت کی ساری نعمتیں دیکھ رہے ہیں۔ دھیان سے سنیے، بہت کام کی بات میں کر رہا ہوں، اور سرکار سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذکر کو پیش کر رہا ہوں کہ ہم سب کے مصطفیٰ جنت کی سیر خواب میں فرما رہے ہیں۔ یہ سرکار کی پہلی معراج ہے۔ معراج کی حالت میں مصطفیٰ خواب میں جنت کو دیکھ رہے ہیں، جنت کی ساری نعمتیں مصطفیٰ دیکھتے جا رہے ہیں۔ سرکار جنت کے ایک باغ میں پہنچے جس باغ کے اندر رنگ برنگ پھول موجود تھے۔ ہم سب کے مصطفیٰ نے سارے پھولوں کو دیکھا، ان سارے پھولوں میں
ایک پھول بہت چمکتا دمکتا دکھائی دیا. نبی دو جہاں اس پھول کو دیکھ کر خوش ہو گئے اور جبریل امین سدرہ کے مکین سے مصطفیٰ نے پوچھا اے جبریل یہ کیا ہے؟ کہتے حضور یہ جنتی پھول ہے جس کا نام زہرا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی دو جہاں نے جب اس پھول کا نام زہرا سنا تو مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں طبیعت یہ چاہتی ہے کہ اس پھول کو توڑ کر کے کھا لو. تو جبریل امین کہتے ہیں اے اللہ کے حبیب آپ کائنات کے طبیب ہیں. خدائے وحدہ لا شریک نے جنت کی ہر نعمت کو آپ ہی کے لیے بنایا ہے. آپ مالک جنت ہے. جو چاہے چھوڑے جو چاہے کھا لے. تو انی سے بے کساں چارے سازے درد منداں ہم سب کے مصطفیٰ اس زہرا پھول کو توڑتے ہیں اور کھا جاتے ہیں. اور صبح جب بیدار ہوئے مصطفیٰ پورے دن اسی خوشبو کی رانائی میں اپنے آپ کو پائے. رات کی سیاہی آتی ہے. کائنات کے والی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے پاس جاتے ہیں اور حق زوجیت کو ادا کرتے ہیں. اسی رات میں سیدہ فاطمہ کا آنا ان کی ماں کے شکم کے اندر ہوتا ہے. اور جبین کو میرے مصطفیٰ کبھی کبھی سوکھ کر کے سیدہ فاطمہ کو بتاتے تھے میں اپنی بیٹی فاطمہ کے جب جسم کو سوکھتا ہوں تمہیں جنتی زہرا پھول کی خوشبو آ رہی ہے. یہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ ہے جن کے جسم کے اندر جنت کی خوشبو آ رہی تھی. چنانچہ حمل شریف سے حضرت خدیجہ الکبریٰ ہوتی ہے سیدہ فاطمہ اسی رات میں اپنے ماں کے پیٹ کے اندر تشریف لے جاتی ہے. تو آپ کی ماں جو ام المؤمنین ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ یہ کہتی ہے کہ پیاری خدیجہ یہ بیان فرماتی ہے میں حمل کی حالت میں تھی اور جب میں چلتی تھی اپنے گھر کے اندر تو میں ایک عجیب و غریب خوشبو کو محسوس کیا کرتی تھی. میں کبھی کبھی جانے کائنات سے کہتی اے میرے شوہر کا ماں اے مکے کے تاجدار اے رسولوں کے سردار میں ایک خوشبو محسوس کر رہی ہوں. تو مصطفیٰ مسکراتے تھے اور یہ کہتے تھے اے خدیجہ یہ دنیا کے باغ کا خوشبو نہیں ہے بلکہ یہ جنت کے پھول زہرا کا خوشبو ہے جو میرے شکم سے آ رہا ہے. چنانچہ حال کیا ہوتا ہے نبی دو جہاں نے مکے کی سرزمین پر اپنے نبی ہونے کا اعلان فرما دیا ہے اور مکے کے لوگوں نے کہہ دیا اے مکے کے لوگوں میں اللہ کا نبی بن کر کے آیا ہوں اللہ کا رسول بن کر کے آیا ہوں اللہ کا پیغمبر بن کر کے آیا ہوں. جو آپ کے تھے جانی دشمن ہو گئے یہاں تک کہ ابو بکر اور تمام صحابہ کے بعد بگڑے. نبی کے سامنے کرم آتے ہیں اس جانی میں جانا نہیں چاہتا. میں سرکار سیدہ فاطمہ کی سیرت کو پیش کرنا چاہتا ہوں. نبی تو جہاں نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرما دیا ہے. کائنات کے والی نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرما دیا ہے. ایک روایت تو یہ کہتی ہے کہ حضرت فاطمہ کی پیدائش جب ہوئی تو اعلان نبوت سے پہلے بھی ہے لیکن علماء کا اس پر زیادہ اتفاق ہے کہ جب سیدہ فاطمہ کی پیدائش ہوئی تو اس وقت نبی دو جہاں کے حیات ظاہری کا 41 سال دور چل رہا تھا. جب جانی سیدہ فاطمہ آ رہی ہے وہاں کی نبی دو جہاں نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرما دیا ہے. مکے کے لوگ آپ کے جانی دشمن ہو چکے ہیں اور یہ کہتے ہیں تم نے ہمارے دین کی توہین کی ہے ہمارے ماں خدا باتوں سے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے ہمارے باپ کی دین کو آپ نے ٹھکرا دیا ہے. اور لیکن وہ پیاری خدیجہ الکبریٰ جو نبی دو جہاں کے دامن سے وابستہ ہے نبی دو جہاں کے دامن کرم میں کر کے نبی کا کلمہ پڑھ رہی ہے. حضرت خدیجہ حمل کی حالت میں ہے اور حمل کی کیفیت میں جب ہوتے ہیں تو ایک عورت کو دوسرے عورت کی ضرورت پیش آیا کرتی ہے. حضرت خدیجہ یہ کہتی ہے ٹائم گزرتا جا رہا ہے ایام گزرتے جا رہے ہیں لمحہ بڑھتا جا رہا ہے بچے کے پیدا ہونے کے وقت بالکل قریب آ گئے ہے. خدیجہ نے اپنی خادمہ کو بلایا اور بلانے کے بعد نے کہا اے خادمہ قریش کی عورتوں کے پاس تو چلی جا اور جانے کے بعد میں پہلے میرے شکم سے کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے. ایسے موقع پر ایک عورت کو دوسرے عورت کی ضرورت ہوتی ہے جا کر کے عورتوں سے پہلے وہ عورتیں ہماری مدد کے لیے آ جائیں. چنانچہ حضرت خدیجہ کی خادمہ جب پہنچتی ہے پیغام لے کر کے خادمہ جاتی ہے تو قریش کی عورتوں نے آنے سے منع کر دیا اور کہا ہم ایسی عورت کی مدد نہیں کر سکتے جس عورت نے ہمارے باپ داداؤں کے دین کو ٹھکرانے والے نبی سے شادی کر لی ہے. ہم کبھی ان کی ہیلپ نہیں کر سکتے ہیں ہم کبھی ان کی مدد نہیں کر سکتے ہیں. چنانچہ خبر
शोहरे नामदार मुस्तफा का नूर है। कुरान के नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे करबला, नारे तकबीर। हज़रात बुलंद आवाज से नारे का जवाब दिया कीजिए। जज्बात में जिक्र हुसैन को सुनोगे इंशाअल्लाह ईमान भी ताज़ा होगा, अमर की खेती भी हरी रहेगी। सैयदा फातिमा मदीना तैयबा से आपके हाल को देख करके दुआ करेंगी, आज मेरे दाहिने मानने वाले मेरे जिक्र की महफिल में बैठ करके मेरा जिक्र कर रहे हैं। शहजादी फातिमा ने मुस्कुरा करके दुआ दे दी तो इंशाअल्लाह बेटा हमारा यहाँ भी पार है, बेटा हमारा वहाँ भी पार। शहजादी फातिमा आ गई है, नूर वाली कैफियत है। कल की तारीख में हमने और आपने सैयदना अली मुर्तज़ा मुश्किल कुशा की पैदाइश को सुना कि हरम काबा में आप पैदा हुई। एक पैदा हुआ है हरम काबा में और दूसरी पैदा हुई है मकाने मुस्तफा में। प्यारे अली की परवरिश भी नबियों के नबी ने की है और प्यारी सैयदा फातिमा की परवरिश भी नबियों के नबी ने की है। वो भी लाजवाब, ये भी लाजवाब, वो आबिदों में लाजवाब, ये अल्लाह की उन बंदियों में लाजवाब जिसके इबादत के एक एक लम्हे को देखा जाए बेनिस्ब नजर आ रही है। कौन सैयदा फातिमा, कौन तैयबा फातिमा, कौन राकिया फातिमा, कौन साहिरा फातिमा, कौन साजिदा फातिमा, जिनकी शान ये है जब पैदा हो रही है तो जमीन मुस्कुरा करके कह रही है खदीजा मुबारक हो, जन्नत और जन्नती औरतों की सरदार आ गई है। शहजादी फातिमा की आमद पुरबहार जब होती है, सांप औरतें दाएं बाएं आगे पीछे बैठी हैं, ऐसे लम्हे में शहजादी मुस्तफा आई है और जन्नत की हूरें आंगन के अंदर आकर मुबारकबादी दे रही है। खदीजा मुबारक हो, खदीजा मुबारक हो, खदीजा मुबारक हो। मुबारकबादियों का सिलसिला आ रहा है और नबियों के नबी को जब खबर मिली तो मुस्तफा मुस्कुराए, आ गई मेरी बेटी जिसको मैं ज़हरा के रूप में देखता था। वो ज़हरा जो जन्नती फूल, जन्नत की बागों की फूल थी, वो नबी दो जहां की शहजादी फातिमा के रूप में आ गई है। अल्लाह अकबर। जभी तो नबी दो जहां के अपनी प्यारी बेटी फातिमा को जन्नती औरतों की सरदार फरमाया। और भी शहजादियां आपकी हैं, लेकिन और शहजादियों से भी मुस्तफा को मोहब्बत थी, लेकिन शहजादी फातिमा की जो शान है वो किसी और के हिस्से में नहीं आई है। मेरे आका को सिर्फ अपनी 4 शहजादियों से नहीं बल्कि सारी कायनात की बेटियों से मोहब्बत है और उनकी फजीलत में नबी ये लोग आगे बेशुमार इरशादात मौजूद है। शहजादी फातिमा की परवरिश हो रही है, वो बढ़ती जा रही है, मगर एक मंजर अपने नजर के सामने रखो, ये तो प्यारी शहजादी फातिमा की पैदाइश का माहौल है। एक लम्हा वो देखो जब नबी ये लोग आगे अली से बेकसाले शाह साले दर्दमंदा ने मुरादो मुश्ताकीर मौला मुस्तफा जाने रहमत ने अपने नबी होने का ऐलान किया तो कैसा हाल रहा होगा मक्के का। मक्के के हर घर के लोग आपके जानी दुश्मन हो गए थे। नबी ये लोग हाथ चलते थे, लोग रास्ते में कांटे बिछा दिया करते थे। नबी ये लोग हाथ चल रहे हैं जिसमें नाज़रीन पर पत्थरों की बरसात हो रही है। नबी ये लोग हाथ चल रहे हैं, आपको गाजी जुलूस के लफ्जों से याद किया जा रहा है। नबी ये लोग हाथ चल रहे हैं, कभी आपके पुश्ते अतहर पर पत्थर रख दिए जाते हैं। नबी ये लोग हाथ सजदे की हालत में होते हैं, आपको सताया जा रहा है। शहजादी फातिमा ने अपनी उन आंखों से बचपन के हालात में अपने अब्बा हुजूर के रास्ते में कांटे बिछे हुए देखे, जिसमें नाज़रीन पर पत्थरों की बरसात को देखी। सैयदा फातिमा ने अपने अब्बा हुजूर के उस हाथ को देखा कि मक्के के जानी दुश्मन नबी ये लोग हाथ के पुष्प मुकद्दस पर ऊंट की ओढ़नी ला करके रख देते हैं। कमसीन का दौर शहजादी फातिमा का है, लेकिन अब्बा अपने अब्बा हुजूर के हाथ को देख करके हरम काबा में पहुंचती है सैयदा फातिमा, ऊंट की ओढ़नी को गिराती है सैयदा फातिमा, दिल और जान से मोहब्बत कर रही है सैयदा फातिमा। अब्बा हुजूर के पास बैठ करके कहती है अब्बा फातिमा, सैयदा फातिमा, अब्बा हुजूर ये लोग आपके जाने दुश्मन जो है वो शहजादी फातिमा से
دوزخ نے کہا اے بیٹی یہ میرا جانی دشمن اس وجہ سے ہے کہ میں زمین پر اللہ کی وحدانیت کا اور اپنی رسالت کا اعلان کرتا ہوں تو شہزادی فاطمہ بچپن میں کہتی ہے اے ابا حضور اگر اسی وجہ سے آپ کے جانی دشمن ہے تو آپ کی بیٹی آپ کے ساتھ رہ کر کے کسی پیغام کو یہاں بیان کر رہی ہے اور جہاں بھی رہے گی وہاں عام کرتی نظر آئے گی بچپنا ہے شہزادی فاطمہ کا مگر نبی دو جہاں کے ساتھ رہ کر کے محبت اور پیار کا برتاؤ کر رہی ہے شہزادی فاطمہ کے بچپن کے حال کو دیکھ کے چلو ایک دن ہے کہ شہزادی فاطمہ نے اپنی ماں کو اپنی آنکھوں سے دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا اب ظلم و ستم کی داستان میدان کرب و بلا کے جب بولے جا رہے تھے تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں حسین نے اتنے ظلم کو کیسے برداشت کیا ارے حسین کو برداشت کرنے کے لیے ہی آئے تھے ان کے نانا کے بارگاہ کرم سے ان ساری چیزوں کو پیغام مل رہا تھا ان کی ماں جنہوں نے ان کو دودھ پلایا تھا ان کے دودھ کے رب نے بھی ان سارے ماحولات کو دیکھا تھا ظلم و ستم کی حالات کو دیکھا تھا ہر جہاں تعلیم سے ستایا جا رہا تھا مگر شہزادی فاطمہ وہ امامہ بن کر کے مضبوطی کے ساتھ لگی رہتی تھی اور اللہ کی وحدانیت کا رسول پاک کی رسالت کا اعلان کر رہی تھی گویا کہ یہ بنیاد تعمیر کر رہی تھی شہزادی فاطمہ اسی بنیاد کے مینار کو دیکھنا ہے تو میدان کرب و بلا کے دیکھو 22 سال کرنے والے ہیں